علماء نے لکھا ہے کہ شیطان کے وسوسے دو طرح کے ہوتے ہیں. پہلا وسوسہ یہ ہوتا ہے کہ شیطان کام کرنے نہیں دیتا. شیطان یہ کہتا ہے بھائی نہیں پڑھو, تم نماز دیکھو, تمہاری کپڑے دیکھو. بعض نوجوانوں کو آپ کہیں نا نماز پڑھیں, وہ کہتے ہیں ہمارے کپڑے ٹھیک نہیں ہیں. ٹھیک ہوتے ہیں کپڑے, کچھ بھی نہیں ہوتا, لیکن بس شیطان کا وسوسہ ہے کہ نہیں میرے کپڑے پاک نہیں. کیوں پاک نہیں ہے؟ کیا ہوا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوا, میں ان کپڑوں میں نماز نہیں پڑھ سکتا. تو پہلے یہ سارے شیطانی حربے ہوتے ہیں. شیطان انسان کو پٹیاں پڑھا رہا ہوتا ہے اور انسان زبان سے اس کو بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ وجہ ہے. اصل پیچھے گائیڈ کرنے والا, گائیڈ نہیں بلکہ مس گائیڈ کرنے والا وہ شیطان ہوتا ہے. اور انسان اپنے آپ کو تسلی دے رہا ہوتا ہے کہ میں تو بڑا ایک اچھا کام کر رہا ہوں, میرے کپڑے پاک نہیں ہیں, یہ ہے فلاں ہے. ایسا نہیں ہے کہ ناپاک کپڑوں میں نماز ہو جاتی ہے, یہ عرض کرنے کا مقصد نہیں ہے, لیکن بہت سارے لوگ ویسے ہی کہہ رہے ہوتے ہیں. تو اس طرح کی چالے شیطان پہلے چلتا ہے کہ یہ نماز ہی نہ پڑھے. یہ مثلاً کسی کے ساتھ انبن ہے, کوئی تعلقات خراب ہیں, آپ اس کو کہیں بھائی اس کو معاف کر دیں, اس کے ساتھ صلہ رحمی کریں, تو شیطان پہلے تو کرنے نہیں دے گا کہ میں کیوں کروں, وہ مجھ سے چھوٹا ہے, فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے, میں کیوں اس کے پاس جاؤں, وہ کیوں میرے پاس نہیں آتا. پہلے تو وہ کرنے نہیں دیتا. پہلا حربہ اس کا یہ ہوتا ہے. اب جب کرنے دے دیا, اس کو پتا چل گیا کہ یہ تو میرے بس سے باہر ہو گیا, اب نماز تو اس نے پڑھنی ہی پڑھنی ہے, یہ نیک کام تو اس نے کرنا ہی کرنا ہے. اب وہ دوسرا حربہ آزماتا ہے کہ چلو یہ اس نے کر لیا, اس میں اس کے اندر ریاکاری پیدا کر دو, اس میں اس کے دل میں آ کے وساوس پیدا کرو, خیالات پیدا کرو, گھر کا کیا بنا, دکان کا کیا بنا, وہ بھائی سے پیسے لینے تھے اس کا کیا بنا, میری گاڑی خراب ہے اس کا آئل چینج کروانا, نماز میں یہ سارے سوچ. تو اب شیطان کہتا ہے چلو اس طرح نماز خراب کرو یا ریاکاری کے ذریعے. پھر جب انسان نماز پڑھ لیتا ہے اور نماز کے بعد استغفر اللہ پڑھ لیتا ہے تو اس کی یہ چال بھی ناکام ہو جاتی ہے. تو یہ جو استغفار ہم پڑھتے ہیں, یہ اس لیے پڑھتے ہیں کہ یا اللہ جس طریقے سے نماز پڑھنے کا حق تھا اس طریقے سے میں نہیں پڑھ سکا, اس لیے میں آپ سے معافی مانگتا ہوں کہ یا اللہ مجھے معاف فرما دیں. حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے لکھا ہے کہ انسان اگر نیک کام کرنے کے بعد یہ دو جملے پڑھ لے, الحمدللہ استغفر اللہ, یہ دو جملے اگر پڑھ لے تو حضرت نے لکھا ہے یہ ایسا ہی ہے گویا اس نے شیطان کی کمر توڑ دی. کیوں؟ اس لیے کہ دو طریقوں سے شیطان انسان کو ورغلاتا ہے. پہلے تو یہ کہے گا کہ تم نے تو بھائی کمال کر دیا, تم نے تو بڑی اچھی نماز پڑھی, تم نے تو فلاں سے معافی مانگ کے بہت بڑا کام کر لیا, اس کو صدقہ دیا, اس کو زکوٰۃ دی, یہ کیا وہ کیا, تم نے تو بہت بڑا کام کر لیا, تم تو بہت بڑے بزرگ بن گئے, بہت نیک آدمی ہو, فلاں فلاں فلاں, اس طرح ورغلائے گا. تو وہ آگے سے جواب میں کہے گا الحمدللہ, کہ اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے, میں اگر نمازی بناؤں, حاجی بناؤں وغیرہ وغیرہ, میرا کوئی کمال نہیں ہے. الحمدللہ تعریف کا مستحق اللہ ہے, اللہ کی تعریف کرو, اللہ نے مجھے توفیق دی ہے, میرا کوئی کمال نہیں. یہ حربہ شیطان کا یہاں ناکام ہو جاتا ہے. دوسرا حربہ پھر شیطان کا ہوتا ہے کہ مایوس کرتا ہے کہ تم دیکھو اپنی نماز کو دیکھو, نماز اس طریقے سے لوگ پڑھتے ہیں, کبھی تمہیں اس کا خیال آ رہا ہے, کبھی اس کا خیال آ رہا ہے, کبھی اس کا خیال آ رہا ہے, اس طریقے سے نماز پڑھی جاتی ہے. تو وہ آگے سے کہہ دیتا ہے استغفر اللہ, تو یہ حربہ بھی اس کا ناکام ہو جاتا ہے. تو حضرت نے لکھا ہے کہ ایسے شخص نے گویا شیطان کی کمر توڑ دی, دونوں حربے اس کے ناکام کر دی.